واحلل صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. اوکے، تو آج ہمارا یہ جو پوسٹ صلاح اذکار ہم کر رہے تھے ان کا آخری سیشن ہے انشاءاللہ. ہماری 10 دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اوکے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتن الاعور الکذاب، اور میں کان دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہوگا. اچھا، یہاں پہ جو پہلا والا تھا نا، یہ پہلے والا جو ہے کہ میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کو تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آخرت کی نا پہلی منزل جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ قبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس منزل کو جو پاس کر گیا نا، جو اس منزل میں پاس آؤٹ ہوگا وہ باقی ساری منزلوں میں بھی انشاءاللہ پاس آؤٹ ہو جائے گا. اور یہاں پہ پھنس گیا تو وہ سمجھ لے کہ پھر وہ آخر میں بھی نا باقی جو ساری دوسری منزلیں ہیں ان میں بھی وہ تو گیا. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. ٹھیک ہے، اوکے. پھر آگے ہے کہ ہم جہنم سے، عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا والا جو ہے نا، یہ والا سمجھنے کی چیز ہے. اچھا، کہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ ظاہری فتنہ کون سا ہے؟ اچھا، فتنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نا لگے تو سونا لیکن ہو کیا ہو، وہ پیتل ہو یا لوہا ہو. ٹھیک ہے، ہر چمکنے والی چیز نا، جو چمکدار ہو چیز، جو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، جو اپنی طرف مائل کرے، اس کو فتن بولتے ہیں، فتنہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کون سا فتنہ ہے جو ظاہر میں تو وہ چیز اچھا لگ رہا ہے. فار ایگزامپل کہ میرے لیے کوئی پرپوزل ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، دینی ہے، اس کی فیملی بھی سارا کچھ اچھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایکچوئل میں وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس سے منع ہو رہتا ہے اور میں رونے دھونے لگ جاؤں کہ اوہ یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، لیکن ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے فتن سے بچا لیا. کیا پتا کل کو وہ دین سے ہٹ جاتا اور مجھے بھی وہ ہٹا دیتا تو وہ میرے لیے شر بن جاتا. اسی لیے اور بھی بہت سارے لوگ کاروبار کرنے لگتے ہیں، ان کے پاس پیسہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ان کا چلتا نہیں ہے. پھر بعد میں وہ شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پتا، کیونکہ ان کو نہیں نہ پتا ہوتا. ہماری جو حکمت ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری جو ویژن ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے. کیا پتا کل کو وہ سود میں ڈل جاتا ہے یا کچھ بھی اس کی وجہ سے کچھ بھی اس کی زندگی میں پرابلمز آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اس سب چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا فتنے کا ظاہری. وہ میں بتانا، اور یہ جو بطن ہے نا، بطن مطلب چھپا ہوا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو. جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، دکھ نہیں رہا ہوتا، تو اسی طرح وہ والا فتنہ جو کیا ہے، جو چھپا ہوا ہے. اب یہ جو چھپا ہوا فتنہ نا اگلی والی چیز سے سمجھ آئے گا کہ اللہم انی اعوذ بک من فتن الاعور الکذاب، کہ اللہ میں کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اب یہ جو دجال ہے نا، دجال جو ہے نا، دجال لفظ نکلا ہو دجل سے. ٹھیک ہے، کہ مطلب کسی چیز کو اتنا لپیٹ کے اتنا اچھا بنا کے پریزنٹ کر دینا کہ وہ چیز مطلب ویسی ہو نا. ٹھیک ہے، کہ جیسے یہ والی میں نے اگزامپل دیا نا فتنے کے لیے، کہ چیز دکھے تو سونا لیکن ہو کیا، وہ پیتل ہو یا لوہا ہو. تو یہی دجال کا مطلب یہی ہے کہ فریب، دھوکا. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہوتے نہیں ہے کہ مطلب صحرا میں لگ رہا ہوتا ہے، ریت چمک رہی ہوتی ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیراب ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے آنکھوں کا، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا. تو یہ سیم وہی چیز. یہ جو دجال ہوگا نا، یہ اتنا مطلب پرسنالٹی اس کی اتنی امیزنگ ہوگی، اور اس کا یہ سارا اتنا مطلب پولائٹ اور اتنا مطلب نیکوکار بن کے آئے گا، لیکن ایکچوئل میں یہ کیا ہوگا، یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ میرے بعد سب سے جو کڑی آزمائش ہے نا، وہ کیا ہے، وہ یہی ہے، فتنہ دجال ہی ہے. ٹھیک ہے، اور شیطان کا جو سب سے بڑا ویپن ہے نا، وہ ایکچوئل میں دجال ہے. مطلب اس کا سب سے بڑا ویپن، کیونکہ یہ نا پتہ کیا کرے گا، یہ لوگوں کو میسی مطلب تعداد میں لوگوں کو کدھر لے کر جائے گا، جو جہنم کی طرف لے کر جائے گا. اور شیطان چاہتا ہی کیا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ کدھر جائیں، وہ جہنم کی طرف. اس نے وعدہ جو کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس نے کہا تھا کہ میں اللہ تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، تو مجھے بس مہلت دے دے. تو یہ اس کا سب سے بڑا ویپن ہے نا، جو مطلب اس کا ماسٹر پیس جو ہے نا، وہ دجال ہے. تو یہ دجال جو ہے نا، یہ سیم وہی کرے گا کہ لوگوں کے
दिखाएगा कुछ लेकिन होगा कुछ। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि उसके एक हाथ में क्या होगा, एक हाथ में उसके पानी होगा, एक हाथ में उससे क्या होगा, आग होगा। तुम उसकी आग में छलांग लगा देना, क्योंकि जो उसकी आग होगी वो एक्चुअली में क्या होगी, वो पानी होगा, वो ठंडक होगी। लेकिन जो उसका पानी है ना उसमें छलांग ना लगाना, क्योंकि वो एक्चुअल में आग होगी। तो ये वाला। और अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब आजकल जो हम लोग रह रहे हैं वो वर्ल्ड ऑफ फितना में रह रहे हैं, मतलब फितनों की दुनिया में रह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी ना कि लोगों को ना धोखे के साल आएंगे। मतलब उसमें ना ऐसा होगा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता होगा लोग उसको सच्चा समझेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सच बोलता होगा लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या समझ लेंगे, उसको लोग, जो सबसे ज्यादा सच बोलता है उसको लोग झूठा बोल लेंगे। और पता क्या है दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे हदीस ये प्रोसीड करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लोगों के जो फैसले ना वो रुबैदा करेगा, रुबैदा करेगा फैसले। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रुबैदा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर वो शख्स जो वो झूठा होगा, मतलब लगेगा पाइज लेकिन वो होगा बहुत झूठा, तो उसको बोलते हैं रुबैदा। अच्छा, ये वर्ड ऑफ फितना, ये जो मैंने बोला है ना कि आपको नहीं लगता ये जो लिबरलिज्म, ये जो फितना आ गया, लिबरलिज्म का आ गया है, फेमिनिज्म का आ गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांस ह्यूमनिज्म का आ गया। ट्रांस ह्यूमनिज्म को मैं देख रही थी कि उसका ना मतलब वो उसमें एक साइंटिस्ट कह रहा था कि आज के दौर के 21st सेंचुरी की जो इजादात है ना वो ये नहीं है कि मतलब लाइक हमने इंजन बना लिया या हमने कोई मशीनरी तैयार कर ली। नो, उसने कहा था कि जो 21st सेंचुरी की जो बेहतरीन इजादात है ना वो इंसानों के अरसान के पार्ट्स हैं, कि मतलब दिल बना ले दिल, क्योंकि 21st सेंचुरी में ना उन्होंने कहा था कि हम ऐसा मतलब सिस्टम लेकर आए कि हम दिल भी बना लेंगे खुद से, किडनीज बनाई जाएंगी, सारा स्पेयर पार्ट्स इंसान का ना हर स्पेयर पार्ट जो है ना वो मुहैया होगा। दूसरा उनको ना ये भी फितना है कि उन्होंने ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब है कि हम ना लोगों को ना, इंसानों को जेनेटिकली ना उनको मॉडिफाई करके ना उनको फिर अपने यूजेबल बना लेंगे, मतलब ऐसा बना लेंगे कि वो मशीन बन जाएगा, एआई मशीन बन जाएगा इंसान खुद, कि उसके अंदर चिप्स, एआई चिप्स वगैरह डाल दी जाएंगी, और वो उसकी वजह से क्या होगा ना, उसका सोचना समझना सारा कुछ सलब हो जाएगा, सारा कुछ बस वो एक क्या होगा, मशीनरी बन जाएगा, काम करने वाली मशीनरी, कि वो काम काम काम। और इसकी वजह से क्या होगा, काम जब इंसान जो है वो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, एक इंसान जो है वो अब 30 लोगों का काम खुद अकेला कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी ज्यादा होगी। इकोनॉमी ज्यादा होगी तो ये जो हमारे जॉइंट्स बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं शैतान की आर्मी, उनके जो कारनामे हैं ना, मतलब वो और नए नए प्रोपेगेंडाज लेकर आएंगे जिसकी वजह से दुनिया में और फसादात फैलेंगे, ये वो सारा, वो अमीर से अमीर तर होते जाएगा, गरीब है जो गरीब से गरीब तर होते जाएगा, तो इस तरह वाला सिस्टम होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो लोग होंगे ना जो तो अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए राजी होंगे उनको तो हम रख लेंगे, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए अपने आप को राजी नहीं ना होंगे, ठीक है, जिनका मतलब लाइक आप उनको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल लेते हैं कि जो जिनका ईमान मजबूत होगा और जो वो चाहेंगे कि नहीं मतलब अल्लाह ताला ने जैसे हमें बनाया हम वैसे ही रहना, हमने ये वाली चीजें नहीं करनी, तो वो उनको पता क्या करेंगे वो लोग, उन्होंने कहा कि उनको ना हम एंटरटेनमेंट पे लगा देंगे, उनको हम खाने पीने में खपा देंगे, मतलब लाइक ये जो अमेजिंग बर्गर, ये जो फास्ट फूड है ना इनके चक्करों में लगा देंगे सारा कुछ खुद, मतलब लाइक नया नया तो नहीं है पता हमें, आज लग रहा है ये 19th सेंचुरी में तब से स्टार्ट हो गया था। और एक्चुअली में ये सारे जो लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारे जो फितने हैं ना, ये इनके, ये तो स्टार्टिंग से ये 16th सेंचुरी जब आती है ना तब से ये काम तेज हो गया था। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है, ठीक है, कि वहां पे तब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने क्या किया था कि मतलब ना ये जो रिलीजन है ना इसको खत्म करो, मतलब कि इसको इस तरह खत्म करो कि रिलीजन को ना पार्ट बना दो कि ये बस लो, नमाज पढ़ाया करो, ये बहुत है। स्टेट के लेवल पे ना हम लोग रिलीजन जो है ना उसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, स्टेट के लेवल पर ये जो उसको रिलीजन को खत्म किया गया, फिर उसके बाद घरों को कैसे तबाह किया गया, फैमिली सिस्टम को कैसे तबाह किया गया, फेमिनिज्म का प्रोपेगेंडा लेकर आए कि अच्छा मेरा जिसम मेरी मर्जी है, तो अच्छा मर्द और साथ साथ हैं, तो चलो अच्छा मैंने बीएस तो कर लिया है, अब मेरे पे वाजिब हो गया कि मैं अपने, अगर मैंने लड़की जो है ना वो अब सोचती है कि अच्छा मेरे पे वाजिब हो गया कि अब मैंने बीएस कर लिया है, तो अब मैं अपनी जिंदगी जो है वो चूल्हे वगैरह में क्यों खपाऊं, मुझे मुझ पे वाजिब है कि मैं कोई जॉब हासिल करूं
تاکہ مطلب لوگ مجھے نا کوئی ویلیو دے کہ وہ ماشاءاللہ اتنا مطلب لائک اتنی رسپیکٹیبل لیڈی ہے نا. مطلب اپنے آپ کو رسپیکٹیبل شو کروانے کے لیے ہمیں اب کس چیز کی, عورت کو کس چیز کی ضرورت ہے, جاب کے لیبل لگانے کی نا ساتھ میں ضرورت ہے. اچھا یہ والی سسٹم یہ والا ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اکانومی کو کیسے یہ انہوں نے مطلب ہاتھ میں لیا, وہ یہ کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک مطلب قرضے دیے تاکہ ایک میں نیوز میں سن رہی تھی, ایک انسان وہ مطلب جو نیوز کاسٹر تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ جس کے آپ قرض دار ہو نا, اس سے آپ اپنے اندرونی معاملات نہیں چھپا سکتے, اس کو بتانے پڑتے ہیں آپ کو. تو یہ جو باہر کے لوگ ہیں نا ان کے سامنے ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں نا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, وہ جیسے مرضی ہمیں ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. یہ والے جو سارے اور آہستہ آہستہ کر کے نا یہ سارے لوگ ہمارے اندر پینٹریٹ کری جا رہی ہیں. یہ والی ساری چیزیں ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ خود سوچنا چھوڑ دیں, ان کا دین جو ہے نا وہ ان کا ختم ہو رہا ہے ان کی زندگیوں سے. اور یہ جو کیا ماڈرنزم, یہ والا جو ماڈرنزم کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ پھیلا ہوا, یہ سارے جو ہے نا کتنے آہستہ آہستہ کر کے ہماری زندگی کو کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. ہمیں اس لیے تو ڈپریشن بڑھ رہا ہے, اس لیے انگزائٹی بڑھ رہی ہے. ہر دوسرے کو بندے کو آپ دیکھو گے یہ والی شکایتیں کرتے نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے مذہب کو اور مذہب کو سمجھ ہی نہیں رہے. پردہ کرنا مطلب لائک عورت کو نا اب سب سے زیادہ مشکل کیا لگ رہا ہے, پردہ کرنا اس میں سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہے. وہ اگر میں شادی میں پردہ کروں گی تو میں تو مطلب بہت بہت اولڈ فیشن لگوں گی یا سارا کچھ نا, یہ والی ساری چیزیں کہ مطلب اولڈ فیشن کا ٹیگ لگا کے نا سب کچھ یہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. لوگوں کی ویلیوز جو ہے, مورلز جو ہے, ان کو سب مورلز جو ہے نا ان کو سب کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے اس کو ہر نماز کے ساتھ اور ہر نماز کے بعد پڑھنا نا ہم پہ مطلب لائک میں اب کہتی ہوں کہ اب کے دور پہ تو ہم فرضی سمجھ رہے ہیں آپ, کیونکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا نا وہ تب اتنے فتنے نہیں تھے, لیکن اب تو فتنوں سے بھرا پڑا ہے. ہم باہر نکلتے ہیں گھر میں بھی, ایون ٹی وی آپ کا فتنہ, سب کچھ گھر میں بھی اتنے زیادہ فتنے ہیں, گھر کے باہر بھی اتنے زیادہ فتنے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے یہ دعائیں آپ لازمی پکڑا کریں انشاءاللہ. اچھا اگلی 11 جو ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے, وفی بصری نورا, اور میری نظر میں نور پیدا کر دے, وفی سمعی نورا, اور میری سماعت میں نور پیدا کر دے, وہیں یمینی نورا, اور میرے دائیں طرف نور پیدا کر دے, وہیں یساری نورا, اور میرے بائیں طرف میں نور پیدا کر دے, وفوقی نورا, اور میرے اوپر بھی نور پیدا کر دے, وتحتی نورا, اور میرے نیچے بھی نور پیدا کر دے, وامامی نورا, اور میرے آگے بھی نور ہو, وخلفی نورا, اور میرے پیچھے بھی نور ہو, وجعل لی نورا, اور مجھے نور عطا فرما دے, ٹھیک ہے. وجعل ویسے اس کا مطلب تھا کہ بنا دے, لی میرے لیے نورا, اور میرے لیے نور بنا دے یا مجھے نور عطا کر دے, ٹھیک ہے. اب جو پیچھے والی دعا تھی نا مطلب لائک میں نے جیسے بتا کتنے زیادہ فتنے آ گئے, کمیونزم, کیپٹلزم, لبرلزم, فیمنزم, ٹھیک ہے, ٹرانس ہیومنزم, جتنے بھی زیادہ ہیں نا ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. آپ تب ہی کاؤنٹر کر سکتے جب آپ کے پاس لائٹ ہوگی, جب آپ کے پاس مطلب یہ جو رستہ ہے ہدایت کا رستہ ہے اس پہ چلنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ایک لائٹ چاہیے نا. نور کا مطلب کیا تھا, نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. اب روشنی کو یہ نہیں مطلب کہ یہ جو ٹیوب لائٹ ہمارے اوپر چل رہی ہے یہ والی روشنی کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. نور کو ایکچوئل میں مطلب ہدایت, گائیڈنس, کہ کسی آپ نے فار ایگزامپل میں نے لاہور جانا ہے تو میں کیا کروں گی, گوگل میپ پہ دیکھوں کہ اچھا مجھے کیسے کیسے کون سا روڈ لینا ہے, گوگل میپ جو ہے نا وہ مجھے گائیڈ کرے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر ہمیں اس دنیا میں راستے پہ ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے تو ہمارا گائیڈنس کون, ہمارا گائیڈ کو ہمیں گائیڈ کون کرے گا, اللہ تعالیٰ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کیا کیا بھیجا ہے, قرآن پاک بھیجا, اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے, ٹھیک ہے. کہ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا کہ قرآن پاک اور اسوہ حسنہ ان دونوں کو لازم پکڑے رکھنا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہماری کیا ہے, وہ ہمیں گائیڈ کریں گی انشاءاللہ. اگر ہم ان پہ مطلب وہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس جو جس نے کہہ دیا کہ نماز اس طرح پڑھتے تو پڑھ لی, یہ والی چیز نہیں, بلکہ خود سرچ کرنی ہے یہ سارا کچھ کہ واقعی میں ایسا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں. تو یہ ریشنل مسلم بننا ہے, ایموشنل مسلم نہیں بننا کہ جس نے جس طرف لگا دیا وہ لگ گئے, اس طرح والی چیز نہیں, ٹھیک ہے. تو اب اچھا جیسے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض, اللہ کیا ہے, آسمان اور زمین کا نور ہے. یہاں میں نور سے کیا مراد ہے کہ آسمان اور زمین کا نور مطلب آسمان, انسانوں کو تو پتہ لگ گیا کہ اچھا ان کو گائیڈنس چاہیے تاکہ وہ جنت میں جا سکے. اب آسمان و زمین کے لیے کیسے نور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے نا کہ سورج کو جیسے گائیڈ کیا ہو کہ تم نے اس مدار میں گھومنا ہے تو وہ اسی مدار میں گھوم رہا ہے, ستاروں کو جیسے پابند کیا وہ ویسے ہی گھوم رہے ہیں, ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے جیسے گائیڈ کیا نا وہ ویسے ویسے ہی گھوم رہے ہیں. صرف یہ انسان ہے جو مطلب جس کو ول ملی ہوئی ہے وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو
माने चाहे तो ना माने, ठीक है, मतलब उसके पास भी है, वो चाहे तो नमाज, मतलब हमने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वो उनका दिल ही नहीं करता, उनको लगता है कि अच्छा ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, तो वो अपनी चाह पे लगे होते हैं ना। तो इस तरह वाली चीज, जैसे कि वो है ना कुरान पाक में कि आपने उस शख्स अफराई तमनी तखदा इलाह वाह, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ही ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो ये वाली चीज जो है ना, तो इसलिए मतलब लाइक इंसान जो है ना वो ही सिर्फ वो अल्लाह ताला की को ना कर रहा है, बाकी सारी जो सिस्टम है ना अल्लाह ताला का वो किस पे चल रहा है, वो जैसे अल्लाह ताला ने उनको नूर दिया ना, मतलब जैसे गाइडेंस दी हुई है वैसे ही चल रहा है। तो ये हमें गाइडेंस किस लिए चाहिए, ताकि हम फितनों से बच सके। मतलब ये आप देख नहीं रहे कि नूर की आपके पास छतरी बन रही है इस आयत में, मतलब इस दुआ में कि अच्छा आप कह रहे हो कि अल्लाह मेरे दिल को भी नूर बना दे, फिर मेरी आंखों को भी, फिर मेरे कानों को भी, मेरे आसपास भी, ऊपर भी नीचे भी, मतलब आप सारा ही अपने आप को किससे कवर कर रहे हो, नूर से। जब आप नूर से कवर कर लोगे, मतलब आप गाइडेंस से कवर होगे बिल्कुल, तो आपको लगता है कि आप कितने काम मतलब ये वो कर सकेंगे, अटैक कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए ये वाली दुआ जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उनको इनको ना बिल्कुल कॉन्शियस होके पढ़नी है इंशाल्लाह, कि मतलब समझ के पढ़ भी क्या रहे हैं। ओके, तो ये आज दो दुआएं थी, और इसके साथ ही हमारे जो पोस्ट सलाहकार हैं वो खत्म हो गए हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कतीरा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और दज्जाल के फितने से बचाने के लिए भी हमें नूर लाजमी है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि दज्जाल के टाइम पे ना पहाड़ों का रुख करना। दज्जाल के टाइम पे जितना जिसका ईमान जितना भी मजबूत होगा ना, फिर भी वो दज्जाल के फितना दज्जाल के सामने वो क्या हो जाएगा, वो मतलब शेक कर जाएगा उसका ईमान। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से बचाए और हर तरह के फितने से बचाए जो हमारे आसपास है, जो हमारे घरों को खा रहे हैं और हमारी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपने बात की ना ये नेशनलिज्म की और ये फेमिनिज्म की। अच्छा, ये तो पर्दा करना तो अब मेरा ख्याल है कि इतना इतना ज्यादा हैवी वो बोझ नहीं रह गया, क्योंकि कोविड ने ना सबके मुंह पर मास्क लगा दिए। तो वो पर्दे के लिहाज से ना वो सबको एक दफा तो ना वो ब्रेक मिल गया। लेकिन जो एक नया फितना अ, अब जिसको शैतान सबसे ज्यादा पसंद करता है, जो मियाँ बीवी के दरमियान के फितने हैं ना, जो फितन है, वो अब एक नया एक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जो मैं आज देखती हूँ कि औरत को इतना सप्रेस किया जा रहा है और उसको ये बताया जा रहा है कि आप औरत हैं तो आपका काम ही बर्दाश्त करना है। अल्लाह ने आपको बनाया ही इसलिए है कि आप जो भी हो जाए आप उसको बर्दाश्त करो। अब इससे क्या हो रहा है, औरतों के अंदर क्या एक नई चीज उभर रही है कि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो हमें कोई भी मर्द जो है ना सप्रेस नहीं कर पाएगा, हम पे वो जुल्म और ज्यादती नहीं कर पाएगा जो आज हमारे साथ हो रही है। और ये इंजेक्ट किया जा रहा है मर्दों की तरफ से, वेरी सॉरी टू से, मर्दों की तरफ से इंजेक्ट किया जा रहा है कि तुम हमारी छत के नीचे रह रही हो, हमारा खा रही हो, तो तुम कैसे बोल सकती हो। तो ये फितनों में से एक, आई थिंक ये भी तो एक फितन की ही शक्ल है ना, कि इस चीज को साइकोलॉजिकली जो है ना वो आपको आपको डैमेज किया जा रहा है, आपकी सोल को डैमेज किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि वो अल्लाह से दूर हो जाएगी, वो बंदी अल्लाह से दूर हो जाएगी, वो अल्लाह से दूर होगी, वो मार्श को वो करना शुरू हो जाएगी। जो मार्श मर्द के जिम्मे अल्लाह ने लगाया था, वो आज औरत मार्श कमाने के चक्करों में पड़ रही है कि यार हम छोटे छोटे ऑनलाइन ही बेशक करें काम, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें जरूर ताकि हम जो है ना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए और हमें मर्द जो है ना इतना सप्रेस ना कर सके। तो मुझे लगता है ये भी आज के दौर का जो फितना है ना, ये बहुत भयानक शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गया इन मुस्लिम कंट्रीज से। बाहर तो हो रहा है, बाहर तो कर रहे हैं ना। ये ना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें ना देखें दोनों, मुझे जो लगता है, ठीक है, आपकी तमाम बातों से एग्री करूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मर्द इतना सप्रेशन नहीं होता, हैगा, बिल्कुल हैगा, और इस बात पे कोई दो राय नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगता है ना, जो वुमेन साइड से है या मेल साइड से भी, दोनों तरफ से जो है ना अपब्रिंगिंग के इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि कहना चाहिए, क्योंकि हम वेस्ट साइकोलॉजी के अंदर बड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, मोस्टली जो लोग हैं, ठीक है। हम्म। हमारे दौर में से टीवी और ये सारी चीज़ें आम थी, हमने उनका जो नॉलेज लेने के बजाय हमने उनके लेबर बनना पसंद किया, ठीक है।
اور جو آپ باتیں کر رہی ہیں، اور وہ کلچر ہے، یہ کلچر بھی ہم نے باہر سے ہی اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے. باہر کی عورتوں کے یہ حال تھے، باہر کی عورتیں یہ آزادی مانگتی تھی البتہ، لیکن لاسٹ ٹائم ہی جب آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں بتا رہی تھی، باقی صحابیات کے بارے میں بتاتی ہیں، پڑھتے ہیں ہم، تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ کتنی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ تھیں. وہ بھی سارے گھر کے کام کرتی تھیں، وہ بھی کتنی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ تھی، جاب نہیں کرتی تھی. حضرت عمر کے دور میں فائنینشیل سیکریٹری آئی تھنک فیمیل تھیں ایک، تو وہ بھی سارے کام کرتی تھی. آج کے دور میں بھی کر سکتی ہیں، بہت ساری ورکنگ فیمیلز ہیں انشاءاللہ. ایک فیشن ہم پلان کر رہے ہیں ورکنگ فیمیلز کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو پتہ لگے کہ ہاں وہ فائنینشیل فیمیلز کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ گھروں کو کس طرح مینیج کر رہی ہیں، کس طرح دین کو لے کے چل رہی ہیں، وہاں پہ ان کو کیا مسائل آتے ہیں. یہ ایک لانگ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کو جاب کے اندر کتنے مسائل آتے ہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا مینلی، اور مے بی آن لائن ورلڈ میں بھی کتنے آتے ہوں گے. تو جس طرح آپ نے بات کی کہ بھئی آن لائن ارننگ کریں، تو آن لائن کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں ایزیلی. اپنا سیلف بزنس کرنا ہر کسی پہ، مسلمان پہ تو فرض ہے ہی ہے، ٹھیک ہے. کیوں فرض ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں ہم بات کریں کہ بھئی فائنینشلی اسٹرانگ اسرائیل ہم پہ ہے، یا کوئی بھی ہم پہ، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن آپ کی مانیٹر ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سارے کے اندر ہم خود فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے نا، تو ہم ہی خود نقصان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. ہم کسی کے لیبر ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ. تو اپنا چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی ہونا تو بہت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی ہے کہ آپ بزنس کریں تو آپ کو پتہ بزنس لگ میں تو، جائے گا کہ تجارت میں تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. تو وہ لیکن نا میں فیمیلس جو کر بات سکتی کر ہیں رہی نا. ہوں نا، وہ ایک نہیں میں وہ جو اس کی بات کر رہی ہوں نا، وہ آپ یہ ہے کہ بالکل ایک صحیح کر رہے ہیں، عورت لیکن کرنا نہیں دونوں چاہتی، کرنا کرنا نہیں نہیں چاہتی، چاہتی. اور اس کی سائیکالوجی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ تھوڑا سا سپیریئر کر کے آنا چاہتی ہے. آپ برابری کے سمت میں چلیں، دونوں میاں بیوی بھی اگر آن لائن سسٹم میں آنا چاہتے ہیں، بات کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کو بھی پتہ ہے، دیکھیں وہ مل جل کے کام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں شاید میں اپنی بات کو نا ایکسپریس نہیں کر ہاں پائی صحیح صحیح. کہ ایک تو مل جل کے کرنا تو بہت اچھی بات، اس سے تو بہتر بات ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگ ایک مینٹالٹی پہ ہوتے ہو، ایک پیج پہ ہوتے ہو، اور جب میاں بیوی ایک پیج پہ ہوتا ہے تو اس میں برکت ہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. اور ایک کام کرنا برا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز آپ کے اوپر انفورس کی جائے اور آپ کا مائنڈ اس سائڈ پہ آپ چاہتے بھی نہیں ہے، مرد چاہتا بھی نہیں ہے کہ میری بیوی کچھ فائنینشلی اسٹرانگ ہو، لیکن اور اس کے بالکل برعکس وہ اس کو اس طرف دھکیل بھی رہا ہے، اس کو یہ سینس دے رہا ہے، یہ اس کو نا وہ ٹارچر دے نہیں دے رہا ہے کہ یار میں تمہارا میں تمہیں نا پرووائڈر میں تمہارا ہوں، تو تمہارا کام ہے کہ تم صرف اور صرف نا میری اطاعت کرو، غیر مشروط اطاعت، جو اللہ کی اطاعت جو اللہ مانگتا ہے نا تم نے وہ کرنی. میں دن کو کہوں دن تو دن ہے، رات کو کہوں رات تو رات ہے، میں کہوں اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ یہ والے حالات. تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ سائیکالوجی جو سو کالڈ ڈالی جا رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں، اور بہت ساری پڑھی لکھی خواتین، اچھا یہ دونوں سائڈوں سے آ رہی ہے، نہ ماں باپ بچیوں کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور آگے جو ہے نا، آگے اگر وہ شادی شدہ ہو جاتی تو اس سے بھی زیادہ پھر وہ وہاں پہ بھی زیادہ وہ ہوتی ہے. اور پھر وہ یہی کہتی ہے نہ مجھے میرے بابا سے اسٹرانگ کیا، میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی، میرا شوہر بھی مجھے یوں تانے مینے میں آتا ہے، تو میں کیا کروں، پھر تو مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ان کی ایک عجیب سائیکالوجی معاشرے کے اندر آتی جا رہی ہے، جو بھی بہت ابھی کم ہے، لیکن یہ اتنا بڑا رائی سے ہی جو کہتے ہیں نا وہ پہاڑ بنتے، رائی کے پہاڑ بنتے ہوتے ہیں، تھوڑی سی چنگیاری ہوتی ہے تو اسے آگ لگتی ہوتی ہے. تو یہ جو آنے والا جو ہے نا ایک وہ نیا فتن جو ہے نا، یہ مجھے نظر آ رہا ہے ایز اے مدر، ایز اے کہہ لیں ساس کہہ لیں یا کس طرح کہہ لیں، میں اس چیز کو یہ ان کے فیل کر رہی ہوں کہ یہ نیکسٹ جو ہمارا اپ کمنگ جو ہے نا، یہ بھی موجود بھی ہے، لیکن تھوڑا سا کم لیول کے اوپر، کیونکہ عورت بھی چاہتی ہے میں کام کروں، انڈیپینڈنس چاہتی ہے، لیکن اس کو جو بائی فورس کیا جا رہا ہے نا، جو اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس کی سائیکالوجی کو کیسے چینج کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کو پھر یہاں تک بھی اختیار نہیں ہوتا کہ جو تم کما رہی ہو وہ تم کرو، نہیں وہ تم نے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ تمہیں اختیار نہیں ہے، وہ جو تم ارن کر رہی ہو تم اس کو بھی یوز کرو. تو یہ عجیب سی سائیکالوجی جو ہے نا وہ چل رہی ہے معاشرے کے اندر اب. اچھا اس چیز کو میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ جو بھی آپ نے عورتوں کے بارے میں بات کی ہے نا،
یہ ساری مطلب میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عورتوں کی نااہلی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، سیرہ نہیں پڑھی اور کچھ بھی سیکھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماں باپ نے شروع سے نہیں سکھایا، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ کو اتنی سینس ہے، آپ ڈریسنگ ہر چیز کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اپنا مطلب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو آپ پھر دین کی طرف کیوں نہیں آتی؟ آپ دین میں تو عورت کہیں بھی کمزور ہے ہی نہیں. دین میں جو عورت کا مقام ہے اور جو اس کو وہ لیول دیا گیا ہے، وہ تو مطلب عورتوں نے جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے لڑائیاں کی ہے، تو دین میں کہیں بھی عورت کمزور نہیں ہے. یہ ہماری خود کی نااہلی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اگر وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، دن کو دن کہنا ہے، اگر میں کہوں تو رات کو رات کہنا ہے، تو پھر مطلب عورت وہاں پہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں، جن کی ایسے لوگوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور گھر والے بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے تم نے اپنی زندگی اب گزارنی ہے، اسی بندے کے ساتھ گزارنی ہے. تو وہ لڑکی نے خود کو تیار نہیں کیا ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو، سیرہ کو پڑھے. اب اس کی ذمہ داری ہے، مطلب کوئی دوسرا بندہ نہیں آ کے اس کو اس چیز سے نکالے گا، اس نے خود ہی اس چیز سے نکلنا ہے. اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لائک یہ وہ ابھی کم ہے، نہیں، اگر میں اپنے ارد گرد دیکھوں نا، کوئی بھی مطلب ایک آدھی بندی ہوگی جو اپنے مطلب گھر خوش ہوگی، باقی ہر دوسرا بندہ ایسا ہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کرو. اور پیسوں کے بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا، وہی سارا کچھ آج کل ہر جگہ ہی ایسا ہے مسئلہ. بس میں یہی مانتی ہوں کہ یہ عورتوں کی نااہلی ہے، انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے. باقی اور پوائنٹ ہے کسی کا تو ایڈ کر لیں، میں غلط ہو سکتی ہوں، آپ مجھے کریکٹ کر دیں. نہیں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کے 100% ٹھیک ہیں آپ. میں نے ایک جگہ مطلب ہمارے سیشن ہوتے ہیں تو میرے استاد نے بولا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ بالغ ہو چکی ہیں، یا مطلب آپ کی جگہ کوئی لڑکا ہے، تو مطلب اگر آپ کے گھر قرآن ہے، آپ کے گھر والے آپ کو قرآن کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ بولیں کہ میرے گھر والے تو مجھے پڑھنے نہیں دے رہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، آپ کے پاس قرآن بھی ہے، آپ کے پاس بکس بھی آ سکتی ہیں، تو اس میں آپ کی ہی نااہلی ہے. یہ آپ مطلب آپ کا کسی اور پہ الزام نہیں لگے گا کہ اس بندے نے یا آپ کے ماں باپ نے یا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو سکھایا نہیں، وہ رکاوٹ بن رہے تھے. تو مطلب ہم خود اس کی ذمہ دار ہوں گی. ذمہ دار ہر شخص خود ہے، کیونکہ وہ اسلام مسلمان پیدا ہوا، اس نے خود سے قرآن مجید نہیں پڑھا، حدیث سیرہ نہیں پڑھی. چلے حدیث سیرہ کو بھی سیکنڈ سٹیپ رکھنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی سیکنڈ سٹیپ رکھیں. سب سے فرسٹ سٹیپ تو قرآن مجید ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور یہ محفوظ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور کفار مکہ کے لیے، کفار جو ہیں مشرکین ہے کہہ لو، ان کے لیے چیلنج بھی دے دیا کہ بھئی لے آؤ تمہیں جیسی سیم کتاب، جو بھی تم نے کرنا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ نہیں اتھینٹک تو لے آؤ، اور خود ہی اس کے گارنٹیئر بھی بن جاؤ کہ ہاں یہ کتاب اس کے سملر ہے قرآن میں. تو وہ ہم اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کے خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. میں محریب کا پوائنٹ لے لیتا ہوں، دین پھر میں آنسر صحیح غلط میرا بھی نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر رہا ہے فل نالج. جی محریب. السلام علیکم. جیسے کہ ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ like جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ عورتوں کو اس بات پہ مطلب لائک ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ تم ہمارا ہمارا دیا کھا رہی ہو لائک دیٹ، یا کہ ہم کما کے لا رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کر رہی. تو ایک ایک پوائنٹ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ہاں ہماری جو اپ برنگنگ ہوئی وہ جیسے بھی ہوئی، بٹ لائک اب جیسے کہ دیکھا جائے اب اگر ابھی تو لیٹس سپوز ابھی تو گھر میں ہے ٹھیک ہے. ایک میری دو کافی مطلب میرے سے ایج میں بڑی میری ایک دوست ہے، مطلب شادی شدہ ہے وہ. تو وہ بات یہ کر رہی تھی کہ ان کی اپنی وہ کافی مطلب اگر ان کو اسلامک وے سے دیکھا جائے تو وہ کافی مطلب ان کے پاس نالج ہے اور وہ ٹھیک ہے، مطلب جہاں پہ ان کو صبر کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتی ہیں اور زیادہ ڈیمانڈنگ بھی نہیں ہے. بٹ جب ان کے شوہر نے ان کو اس طرح سے ریجیکٹ کیا یا کہ انہوں مطلب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بن رہی،
تو اب ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس واپس جا سکے. ان کے باپ کی ڈیتھ ہوگی اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بھائی کے پاس گئی تو بھائی میرے شوہر سے بھی زیادہ برا ہے. اب لائک اس میں صرف ہم یہ پوائنٹ بالکل یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ہمیں اپنا مقام خود جاننا چاہیے، خود پہچاننا چاہیے کہ اسلام میں ہمارا مقام ہے ہی کیا. بٹ صرف یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ سارا پوائنٹ عورتوں پہ لاگو کیا جائے. اپ برنگنگ بہت میٹر کرتی ہے. اور پھر لائک اس طرح کے فیملی میں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ کیسے رہ سکتے ہو جب آپ کو پتہ ہے نہ آگے والا رکھ رہا ہے نہ پیچھے والا رکھ رہا ہے. پھر تو لائک یہ پوائنٹ نہیں ہے. لائک یہ جیسے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اور نہ اگر ہم اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں شاید ہی ایسی کوئی صحابیت ملتی ہوں گی جو کہ اپنے معاملات کی یا اپنے معاشی معاملات کے لیے اپنے شوہر پہ ہی بالکل ڈیپینڈنٹ تھی. لائک اگر مطلب لائک اس طرح نہیں تھا، وہ اپنی فائنینشیل کچھ نہ کچھ لیول پہ تو اسٹرانگ تھی ہی. تو یہ ڈبیٹ تو ہونا چاہیے نا کہ مطلب عورتوں کو کمانا چاہیے یا نہیں کمانا چاہیے. ہاں، کس طرح کمانا چاہیے یہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لائک کہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں اور باقی چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. بٹ یہ جو اپبرنگنگ سسٹم ہے، اور جو یہاں مطلب یہ خاص طور پہ پاکستان کے اور انڈیا کے لوگوں کی، اور یہ جو ٹی وی ڈراماز نے سائیکولوجی بلڈ کر دی ہے، عورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، عجیب لوجک خود کچھ بھی کریں مطلب. جو میں آنسر کرنا چاہتا کافی حد تک اسی طرف پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں اصل میں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنے لوگوں کے گھر کے کیا حالات تھے کیا نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایک تو ٹی وی ڈرامہ جس نے بات کی، دوسری والدین کو اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ کوئی جاب نہیں کرتی تھی. فار ایگزامپل اگر وہ کوئی جاب نہیں کرتی تھی یا وہ جاب کرتی تھیں تو بھی دونوں حالات میں انہیں سپریس ہوتے ہوئے دیکھا کسی طریقے سے بھی. مطلب کہ ان پہ کسی فیملی سے پریشر ہے یا آؤٹ سائڈر سے کوئی پریشر ہے، دونوں طریقوں سے پریشر تھا. اور وہ کہیں نہ کہیں پہ والدہ کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے اپنے بچوں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں، ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ہم اپنے والد سے بہت کم اٹیچ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، لڑکا ہو یا اور لڑکی ہو، دونوں پیار ظاہری بات ہے کرتے ہیں، اور وہ ایک اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سٹیج ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرے خیال سے وہاں پہ ایک سائیکالوجی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا انسان کے ذہن میں بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو اوپینین سن رہے ہوتے ہیں وہی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح ہے غلط ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. تو آج سے ہم مطلب کہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ جو بھی ہے ایسے معاملات خود بھی آنے والی جنریشن میں اپنی لڑائی جھگڑا جو بھی ہے وہ اپنے تک محدود رکھیں. اپنے بچوں کو اس بونی فورس کا حصہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے، اس بونی فورس کا حصہ نہیں بنائیں کہ بھئی یہ میری آرمی ہے، یہ میرے لیے لڑے گی اپنے شوہر سے، میرے شوہر سے. وہ نہیں لڑ سکتی، کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. نہیں، نہ شوہر کے آرمی بیوی سے ماں سے لڑ سکتی ہے، نہ ماں کی آرمی شوہر سے لڑ سکتی ہے، کہنا چاہیے. تو وہ ایک ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے فیوچر میں جو لڑکی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہاں بھئی مجھے کام کرنا چاہیے اور میں اپنی فائنینشیل فریڈم حاصل کروں تاکہ میرے اوپر یہ سارے مسائل نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی رانگ سائیکالوجی لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. تو پھر وہ جا کے ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جتنی بھی باتیں ہوئی نا، مجھے جو لگتا ہے زیادہ تر ایزمپشنز ہوتی ہیں کہ بھئی شوہر کہتا ہے اطاعت کرو. کبھی اس نے منہ سے کہا؟ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بھئی شوہر کہہ رہا ہے اطاعت کرو. یہ قرآن مجید میں کہا ہے، لوگ چھپا چھپا کے باتیں کریں کہ بھئی آپ میاں بیوی ہیں، بھئی آپ کلیئر کریں اپنی چیزوں کو، بات چیت کو. بھائی ہر کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں اگلا بندہ کیسا ہے. تھوڑا عرصہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئرز آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں چیزوں کو، پھر جا کے بات جو ہے سیدھی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے کہا بھی ہے تو پھر تو میرے خیال سے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا کریں. لیکن پھر بھی دیر آر بہت کم سینیریوز، مطلب کہ بہت ہی کم ہوں گے جنہوں نے یہ منہ سے بھی کہہ دیا کہ بھئی میری ہر چیز میں اطاعت کروں. ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے فائنینشیل فریڈم. اور اس میں بھی یہی آتا ہے کہ جس طرح بات ہوئی کہ بھئی بیوی کے پیسے اگر مرد کو نظر آ رہے ہوں تو مرد یہ سوچتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بھئی ہاں پیمنٹ تو پیسے تو آ رہے ہیں تو مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، یا وہ اس کو اتنا گھر خرچ نہیں دے گا. تو آج کل کے تو دور میں رشتے ہوتے ہیں تو وہ صاف گھر خرچ لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ گھر خرچ بھی لکھیں بیٹی کا، لڑکی کا، اور وہ شوہر نے دینا ہی دینا ہے چاہے وہ جاب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی.
تو بہت ساری شکیں ہیں جو کہ لوگوں نے اڈاپٹ کرنی شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ کر کے نئے نئے سرکمسٹانسز کے اندر. لیکن وہی بات ہے کہ یہ ہے فتنوں کا ہی دور. اس فتنوں کے دور میں ہم نے اپنے بچوں کی یا اپنی تربیت کیسے کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی میں نے جسٹس کیا ہوگا. اگر نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, جو چیز بھی تھی انشاءاللہ. لیکن ہم اس کو نا ایک پیرنٹنگ سیشن ہمارا انشاءاللہ پلانڈ ہے ود ان 10 اور 15 ڈیز. ابھی ڈیٹ ایگزیکٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہم, لیکن وہ ہمارا ہے. تو اس میں کوشش یہی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو انوائٹ کریں, پیرنٹس کو خصوصی طور پہ. تو ہم اس میں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اینڈ آف ٹائمز اور اینڈ آف ٹائمز کے اندر سے یہ چیزیں کافی ہماری کلیئرٹی پہ آئی تھیں, اور ہماری بات کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ بھئی آج کل کے دور میں آپ اپنے بچے کی تربیت کس طریقے سے کریں مینلی. تو اور ایشو یہ ہے, اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوں ہم ان کا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی بک سیشن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں.